Assalamu alaikum students. Welcome to the 45th lecture of Introduction to Cultural Anthropology. As you know, the 45th lecture is the last lecture of this session, and I am going to be talking about the relevance of cultural anthropology and the future of cultural anthropology in this session with you. Let us now begin doing this. اب ریلیونس کا جو آئیڈیا ہے دیٹ از اے گڈ آئیڈیا ٹو ریپ اپ دس کورس ود، کیونکہ ریلیونس جو ہے یا اہمیت جو ہے یا امپورٹنس جو ہے اس میں ہم نے جو بہت سی باتیں کی ہیں ان کا ایک قسم کا جز جو ہے یا جوڑ جو ہے وہ ہم آج پچھلے لیکچرز میں سے ساری باتوں کو لیتے ہوئے ہم آج بیسکلی یہ ریئلائز کریں گے، اینڈ میں ریئلائز کروں گا اینڈ ہوپ فلی آپ ریئلائز کریں گے کہ اینتھروپولوجی واقعی ایک انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ نظریہ ہے دنیا کو دیکھنے کا اور دنیا کو سمجھنے کا. اینڈ یہ ایسا نظریہ ہے جو وائڈلی اپلیکیبل بھی ہے دنیا میں، اور ان دا فیوچر آلسو وی ول بی ایبل ٹو سی the anthropological perspective being used in various disciplines around the world. So now let me begin to highlight issues concerning the future of anthropology. First, پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جی anthropology جو ہے وہ how does it deal with the notion of change. آپ کو یاد ہوگا کہ anthropology جو ہے اس کے لیے change کا جو آئیڈیا ہے بہت اہمیت رکھتا ہے. چینج ایک ایسی چیز ہے جو انیویٹیبل ہے، جو کہ ہونی ہی ہونی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، ہمیں نظر آتی ہے، کلچرز پہ افیکٹ ہوتا ہے چینج کا. ایز کلچرز ایوالو اوور ٹائم دے چینج، اینڈ فار این اینتھروپولوجسٹ اٹ از امپورٹنٹ ٹو کنسیڈر دی آئیڈیا آف چینج اینڈ ٹو سی ہاؤ دس آئیڈیا آف چینج will be looked at in the present times where change is accelerating exponentially, and to see how this notion of change will affect the future of anthropology itself. So یہ ہمارا تھیمیٹک فوکس ہے جب ہم بات کرتے ہیں چینج کی، کلچرل اینتھروپولوجی کی اور فیوچر کی، تو ہم اس میں یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ جی جو چینج ہے اور جو چینج اتنی جلدی سے ہو رہا ہے اس کا اینتھروپولوجی کے فیوچر پر کیا اثر ہوگا. سو اب چلتے ہیں، لیٹس گو ٹوورڈز the first point that we are going to consider. Change is occurring at such an accelerated pace that it is difficult to keep up with all the changes. اب پہلی بات تو یہ ہے چینج کے بارے میں کہ چینج اتنا زیادہ ہو رہا ہے. اب چینج ٹائم اوور ٹائم چینج جو ہے وہ ایکسلریٹ کر رہا ہے. دا پروسیس، ویری پروسیس آف چینج از ایکسلریٹنگ. تبدیلیاں دنیا میں اتنی تیزی سے آ رہی ہیں، اتنی اچانک دنیا تبدیل ہو رہی ہے کہ اینتھروپولوجی میں جب چینج کو اسٹڈی کیا جاتا ہے تو اس میں ایک قسم کی مصیبت مچ گئی ہے، کیونکہ ایز سون ایز a particular aspect is understood, something happens to that aspect. اس میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے. So for anthropologists to be able to deal with all these changes is getting increasingly tricky. The recent revolution in transportation and telecommunications resulting in increased communications and travel are diffusing cultures at a greater rate today than ever before. اب یہ چینج اتنا زیادہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ obvious ہے کہ ٹیلی کمیونیکیشنز اینڈ ٹریول کو ہی آپ دیکھ لیں. اگر اب جو ابیلٹی ہے انسان کی ٹو ٹاک ٹو پیپل اکراس دی اوشنز، مطلب ہزاروں کلومیٹر دور لوگ جو ہیں، ڈومیسٹکلی آپ دیکھ لیں، اپنے ملک میں دیکھ لیں تو یو نوٹس ان ویریس لوکیلٹیز ہر جگہ پر آپ کو پی سی او نظر آئے گا. ناؤ آج سے 10 سال پہلے، آج سے 5 سال پہلے ان علاقوں میں پی سی او جیسی کوئی چیز ہی نہیں تھی. سو ایز اے ریزلٹ جب گاؤں میں خبر آتی تھی یا کوئی آئیڈیاز ایکسچینج ہوتے تھے تو وہ جب لوگ فزیکلی وہاں پر جاتے تھے
تو وہاں تب اس طرح کی انفارمیشن پاس آن ہوتی تھی. ناؤ دوز پیپل کین کمیونیکیٹ ان اے میٹر آف سیکنڈز, ٹاک ٹو a person, get information of that person located, let's say, 1,000 kilometers away. یہ انسٹنٹینیس جو ٹیلی کمیونیکیشنز کی کیپیسٹی ہے, اس نے دنیا میں بہت سے چینجز جو ہیں وہ ڈیفیوز کیے ہیں اور ریپڈلی ڈیفیوز کیے ہیں. اب یہ ٹیلی کمیونیکیشنز میں تو ایک ٹیلی فون کی بات ہو گئی, اس کے علاوہ لک ایٹ دا انٹرنیٹ فار ایگزامپل. جو انٹرنیٹ نے ریولیوشن کریٹ کی ہے ان دا ڈیفیوژن آف کلچر, ان دا ڈیفیوژن آف آئیڈیاز, ان دا اسپریڈ آف آئیڈیاز از ایسٹرونامیکل. You yourselves are taking this course which relies heavily on the internet. میں نے ریسرچ کرنی ہو تو میں انٹرنیٹ استعمال کرتا ہوں. آپ کسی سائبر کیفے میں جب آپ جاتے ہیں تو یو سی کہ ہر قسم کی وہاں پر ویب سائٹ لوگوں نے کھولی ہوتی ہے, اینڈ آپ کوئی بھی ٹاپک پہ آپ نے کچھ تفتیش کرنی ہو تو آپ سرچ انجن کے ذریعے اس میں وہ 4 لفظ ڈالیں اینڈ آپ کو بے شمار ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی, وچ کین بی ایزیلی ایکسیسڈ ایٹ دا کلک آف اے بٹن. سو یہ جو آئیڈیا, اب یہ مختلف دنیا کے علاقوں میں جو انفارمیشن ہے وہ آپس میں انٹرمنگل ہو رہی ہے, اینڈ دس ہیز اے گریٹ امپیکٹ آن ایکسلریٹنگ دا پروسیس آف چینج. اب اسی طرح ہم نے یہ بات کی ہے انٹرنیٹ کی. اب انٹرنیٹ کی ہی وجہ سے ویب کیم کا دور آ گیا ہے. اب ویب کیم جو ہے وہ ایک کیمرے کے تھرو یو کین ایکچولی ناٹ اونلی ہیئر سم ون, یو کین سی سم ون اینڈ کمیونیکیٹ ود دم ویری چیپلی. سو یہ جو آئیڈیاز ہیں, یہ پہلے زمانے میں جو چٹھیاں لکھی جاتی تھیں اور عرصہ لگتا تھا ایک چٹھی کو ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچنے میں, now it is instantaneous. MSN for example, or the email. These are incredible changes. آپ کسی اگر یونیورسٹی میں اینتھروپالوجی کی ڈپارٹمنٹ میں جا کے دیکھیں تو یو ول نوٹس کہ اینتھروپالوجی کے کورسز آن دا انٹرنیٹ ریولیوشن بنے ہوئے ہیں, آف سیئنگ ہاؤ پیپلز بلیوز اینڈ ویلیو سسٹمز are being affected by the internet. So basically the point that I'm trying to bring across to you here is that telecommunications نے change کے process کو بہت accelerate کر دیا ہے. اسی طرح traveling جو capacity, transportation کی capacity ہے, اس سے changes آپ دیکھیں, آپ economic changes دیکھیں کہ goods جو ہوتے ہیں یعنی کہ امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس جو ہیں وہ کتنی بڑھ گئی ہیں بیکاز آف ٹرانسپورٹیشن. پرانے زمانوں میں تو گھوڑوں کے ذریعے اور شپس, پرانی شپس کے ذریعے یہ ٹرانسپورٹیشن ہوتی تھی, اینڈ اٹ واز مچ, ایز اے ریزلٹ دا ٹریڈ واز مچ لیسر ان کوانٹٹی. ناؤ بیکاز آف these revolutions even in transportation via the sea, جس میں freezers and اس طرح کی چیزیں ہیں, اب تو agricultural produce جو ہے that can be shipped, perishable items جو ہیں they can be shipped across the seas. and انسان جو ہیں ایک ٹکٹ خریدنا is within the reach of many people. Many people can put together the money. آپ اگر ایز اے اسٹوڈنٹ چاہیں تو آپ برے صغیر میں اتنے ملک ہیں, آپ چائنا جا سکتے ہیں, آپ اٹس سو کنوینئنٹ, اٹس سو ایزی, اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ آپ کو اپنی پوری جائیداد جو ہے وہ بیچ کر ٹریول کرنا ہوگا. اف یو لک ایٹ دا فریکوینسی اینڈ دا نمبر آف گلوبل ٹریولرز, یو نوٹس دیٹ یہ جو ٹریولنگ کا کانسیپٹ ہے, آف گوئنگ اینڈ لیونگ ان ویریئس کلچرز, آف سیئنگ ویریئس کلچرز, دس is also growing at a phenomenal rate because of the capacity and the easily available tickets. On airplanes. ایک تو airplanes کی اگر آپ fleets کو ہی compare کر لیں in 10-20 years, وہ کتنی بڑھ گئی ہیں, tickets کتنے سستے ہو گئے. So یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ change کو accelerate کر رہی ہیں, یہ ساری چیزیں. And it makes it tricky. The job of the cultural anthropologist becomes trickier because of diffusion. Now, some argue that cultural anthropology is losing importance since
all cultures are being homogenized. اب یہ ایک مزیدار بات ہے کہ جو ڈیفیوژن کا آئیڈیا ہے کہ کانسٹنٹ انٹرمنگلنگ ہو رہی ہے کلچرز کی، جس کی وجہ سے چینج کا پروسیس جو ہے وہ ایکسلریٹ کر رہا ہے، بڑھ رہا ہے. اس سے اس پروسیس کو دیکھتے ہوئے کئی ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی کلچرل اینتھروپولوجی کا فائدہ ہی کیا ہے، مختلف کلچرز کو دیکھنے کا فائدہ ہی کیا ہے، اس ڈیفیوژن اور کانسٹنٹ پروسیس آف چینج کی وجہ سے ہوموجنائزیشن ہو رہی ہے. ہر جگہ جو آپ مختلف کلچرز کو دیکھتے ہیں وہاں پر انکریزنگلی آپ کو ایک یونیفارم کلچر نظر آ رہا ہے، ایک مونو کلچر نظر آ رہا ہے. اور گلوبلائزیشن کی وجہ سے جو کہتے ہیں کہ جی دنیا ایک گلوبل ولیج بن رہی ہے، تو یہ ہوموجنائزیشن کا کانسیپٹ جو ہے یہ سامنے آ رہا ہے. اب ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جی اگر آپ دیکھیں کسی بھی شہر کو کسی بھی دنیا کے علاقے میں، اور وہاں پر ایک آپ پرٹیکولر طبقے کو دیکھیں جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس ایک ایجوکیشن ہے، آپ ان سے جا کر بات کریں تو یا آپ ان کی فزیکل اپیرنس یا ان کے ہیبٹس نوٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جی ان کا جو فیشن کا سینس ہے، ان کے جو کھانے کے ٹیسٹ ہیں، ان کی جو بات چیت ہے، دیٹ از ویری سملر. سو because of this rapid diffusion in cultures and to lesser extents and different extents, you see also in rural areas, I mean you see the same types of agricultural projects being introduced across the world جن کے اثرات جو ہیں وہ سملر ہیں. سو یہ ہوموجنائزیشن آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے، اور ہوموجنائزیشن میں تو پھر ایک ہی کلچر ہونا ہے تو اس کو پھر اسٹڈی کرنے کا کیا فائدہ. سو کلچرل اینتھروپولوجی کی تو ویلیو ہی نہیں رہے گی، ریلیونس ہی نہیں رہے گی ان دا فیوچر. جیسے کلچرز جو ہیں وہ آپس میں اتنے انٹر منگل کریں گے کہ دے ول بیکم ون کلچر، تو پھر کلچر کو اسٹڈی کرنے کا اتنا اس کے اوپر غور و فکر کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. بیکاز آف دس ہوموجنائزیشن ان دا فیوچر cultural anthropology will lose its relevance. Yet few cultural anthropologists are studying pristine cultures as the discipline is adapting to the realities of this changing world. اب یہ بات ایک طرف تو یہ بات آ گئی ہوموجنائزیشن کی، اب دوسری طرف یہ بات ہے کہ اگر آپ آج کل دیکھیں کلچرل اینتھروپولوجی کو اور آپ نوٹس کریں کہ اینتھروپولوجسٹ کرتے کیا ہیں، تو یہ نظر آئے گا کہ ویری فیو آف دم آر اسٹل گوئنگ ان ٹو پرسٹین کلچرز جن کے بارے میں کبھی اینتھروپولوجیکل اسٹڈی پہلے ہوئی نہیں، کیونکہ اتنی دیر سے یہ کام ہو رہا ہے تو اس طرح کے کوئی کلچرز رہے ہی نہیں. اب وہ جو انیوٹ ہیں ان کے اوپر بے شمار اسٹڈیز ہو چکی ہیں، جو سموئنز ہیں ان دا پیسیفک آئلینڈ ان کے اوپر اسٹڈیز ہو چکی ہیں، نیور جو ہیں سودان میں ان کے اوپر اسٹڈیز ہو چکی ہیں. سو آل دیز سورٹ آف پرسٹین کلچرز جو تھے وہ پرسٹین بھی نہیں رہے، وہ اتنے ایکسکلوسیو بھی نہیں رہے. ہم نے جس طرح انیوٹ کی بات کی تھی کہ جو آرٹک سرکل میں جو لوگ رہتے ہیں ایسکموز، ان کے پاس بھی اب سنو موبیلز ہیں، ان کے پاس بھی رائفلز ہیں. سو یہ کوئی جو پرسٹین ان ٹچڈ کلچر جو ہے وہ تو دنیا میں ویسے ہی نظر نہیں آتا. سو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جو کلچرل اینتھروپولوجی ہے وہ آج کل کی ریالٹیز کے اوپر غور و فکر کر رہی ہے. اینڈ دیر از اے لاٹ آف اسٹف آؤٹ دیر فار دا کلچرل اینتھروپولوجسٹ ٹو لک ایٹ. وہ ان کا صرف کام یہ نہیں ہے. ناؤ وی آلسو نو ہیونگ spoken about various ideas in cultural anthropology کہ cultural anthropologists صرف exotic یا unique cultures کو جا کر study نہیں کرتے ہیں, they look at many other things. So there is a lot more going on for cultural anthropology. So اس کی اہمیت جو ہے کم از کم ابھی تک تو ہمیں واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ there is a lot to still be done, to be considered in cultural anthropology. Concern for survival of indigenous cultures and study of complex societies is the new focus area. اب اگر آج کل کے حالات میں آپ دیکھیں کلچرل لینس سے تو ایک تو چیز نظر یہ آتی ہے کہ کلچرل اینتھروپولوجسٹ انکریزنگلی ڈیولپڈ کنٹریز کو بھی دیکھ رہے ہیں. شروع میں یہ تھا, اگر آپ ایٹ دا ٹرن آف دا سینچری دیکھیں تو اینتھروپولوجسٹ جو تھے وہ جاتے تھے ریموٹ لوکیشنز میں
ٹو اسٹڈی کلچرز جن کے بارے میں باقی دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا. بٹ گریجولی اوور ٹائم جب ان لوگوں کی باتیں جو تھیں وہ باقی دنیا تک پہنچ چکی تھیں اور ٹیکنالوجی وغیرہ آ چکی تھی. اب مثال کے طور پہ انیوٹ کی ہم نے خاصی بات کی ہے, ان کا اگزامپل لیا ہے. انیوٹ میں ابھی ریسنٹلی ٹیلی ویژن پر دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ لانچ کر دی ہے ود دا ہیلپ آف سم ڈیولپمنٹ آرگنائزیشنز. دے ہیو دیئر اون ویب سائٹ. سو یو کین امیجن کہ اب یہ اتنے ریموٹ اینڈ ایگزاٹک کلچرز نہیں ہیں. سو the anthropologist, the cultural anthropologist realizes this and has shifted focus by also looking at developed countries. اب وہ صرف ایسے علاقوں میں نہیں جاتے جہاں پر بالکل ہی وہاں پر کوئی آپ کو ٹیکنالوجی یا ترقی نظر نہ آتی ہو. They also look at a lot of countries and a lot of societies that are very complex and very sophisticated. وہاں پر بھی تو کلچر ہے. سو ایک چیز وہ کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ کر رہے ہیں کہ جو انڈیجنس کلچرز ہیں وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کا جب انٹریکشن ہوتا ہے ماڈرنٹی کے ساتھ انکریزنگلی, جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے اور پریشرز آن دا لینڈ بڑھ رہے ہیں اینڈ لوگ جو ہیں وہ اسپریڈ آؤٹ کر رہے ہیں, تو ان کا انٹریکشن ود ریموٹ لوکیشنز جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. کوئی لوکیشن اب ریموٹ نہیں رہی, untouched نہیں رہی, isolated نہیں رہی. Even the Samoans in the Pacific Island are not a corner of the world جہاں پر کوئی جاتا ہی نہیں ہے. I mean شپنگ بھی وہاں سے وہاں شپنگ روٹس بھی ہیں, اوور ہیڈ فلائٹس بھی جا رہی ہیں. سو ایز اے ریزلٹ کوئی آئسولیٹڈ پرسٹین کلچر نہیں رہا. اینڈ یہ جو اب اتنا زیادہ انٹریکشن ہو گیا ہے اس کی وجہ سے دیر از این انکریزنگ انٹریکشن بٹوین انڈیجنس سوسائٹیز, بٹوین سمپل کلچرز. ہم جس طرح بات کر چکے ہیں کہ دنیا میں ابھی بھی فارجنگ کلچرز ہیں, ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو شفٹنگ ایگریکلچر جو ہے اس کو پریکٹس کرتے ہیں, ہرڈنگ آف لائف اسٹاک کرتے ہیں. سمپل لوگ ہیں, ایگیلیٹیرین لوگ ہیں. نیور کی ہم نے جس طرح بات کی ہے افریقہ میں, سدرن سودان میں, اس طرح کے لوگ ہیں. مگر اب کلچرل اینتھروپالوجی یہ کرتی ہے کہ اٹ سیز دا انٹریکشن آف انڈیجنس پیپل ود ماڈرنٹی, کہ ماڈرنٹی کی جو فورسز ہیں اور جو ترقی کرنے کا اور لینڈ کلیئرنگ کرنے کا جو پریشر ہے وہ پھر لوکل لوگوں کے اوپر اس کا کیا اثر ہوتا ہے, ان کے کلچرز پر, ان کے ہیبٹس پر, ان کی سراؤنڈنگس پر کیا اثر ہوتا ہے. سو یہ ایک ایسی چیز ہے جو از آن گوئنگ اینڈ سم تھنگ دیٹ اے کلچرل اینتھروپالوجسٹ کین لک ایٹ ایون ٹوڈے اینڈ اٹ از آف ویلیو اینڈ امپورٹینس. اس کے ساتھ ساتھ دیر از مور ایمفسس آن یوزنگ اینتھروپولوجیکل پرسپیکٹوز ٹو ڈیل ود ڈیولپمنٹل پرابلمس. اب ایک جو اور چیز ہے اینتھروپالوجی انکریزنگلی نظر آ رہی ہے کہ اینتھروپالوجی کی یوز ہو رہی ہے, کلچرل اینتھروپالوجسٹ کو بھرتی کر رہے ہیں ادارے, وہ ڈیولپمنٹ ایجنسیز ہیں. ڈیولپمنٹ ایجنسیز ہم بات کر چکے ہیں ڈیولپمنٹ ان اینتھروپالوجی کی پہلے, مگر جو پوری دنیا میں اس وقت جو پسماندگی ہمیں نظر آ رہی ہے, 1/3 of the world is poor, 1/3 of the world doesn't have access to sanitation, doesn't have access to safe ڈرنکنگ واٹر. یہ جو ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں, اب اس کے لیے جو ڈیولپمنٹ ایفرٹس ہو رہے ہیں اس کے اندر اینتھروپالوجسٹ انکریزنگلی شامل ہو رہے ہیں. انکریزنگلی اینتھروپالوجسٹ آس کہ جی ہم جو کام کر رہے ہیں اپنی طرف سے لوگوں کی ترقی کے لیے, اس سے ان کا کوئی فائدہ بھی ہوگا کہ نہیں, جو ہم ان کو تجویزیں دے رہے ہیں وہ ہماری بات سنیں گے بھی کہ نہیں. یہ نہ ہو کہ ہم جو تجویز انہیں دیں وہ وہاں پر چل ہی نہ سکے. سو اس طرح کی جو کنسرنز ہیں, اس طرح کے جو ایشوز ہیں, جو کلچرل انٹریکشن انوالوڈ ہوتا ہے ان دا پروسیس آف ڈیولپمنٹ, اس میں اینتھروپالوجسٹ کو انکریزنگلی شامل کیا جا رہا ہے. سو دس از اے نیو رول فار the cultural anthropologist. There is little evidence to suggest that the world is becoming a cultural melting pot. ہم ایک طرف تو we admit and we realize کہ جی دنیا جو ہے وہاں پر
انکریزنگ انٹریکشن ہے, انکریزنگ ڈیفیوژن ہے, آپس میں لوگ انٹریکٹ کر رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, ٹریول ہو رہا ہے, ٹیلی کمیونیکیشنز, انٹرنیٹ فیسلٹیز, اس کی وجہ سے آئیڈیاز جو ہیں وہ شیئر ہو رہے ہیں, پیپل کین ٹاک, دے کین گیٹ ایکسیس ٹو انفارمیشن اکراس بارڈرز ویری چیپلی. یہ ساری چیزیں تو ہو رہی ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی بات ہے کہ پھر بھی کلچرز جو ہیں وہ سارے, یہ نہیں کہ ایک ہی کلچر ہو گیا. نو ڈاؤٹ کہ انفارمیشن, آئیڈیاز, لینگویج, تھاٹس جو ہیں وہ ہر جگہ سے اکٹھی ہو رہی ہیں, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہر انسان, ہر انڈیویجول, ہر کلچر جو ہے اس چیز کو فلٹر کرتا ہے, پروسیس کرتا ہے, اس کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے, اپنے اوپینینز فارم کرتا ہے. کئی چیزیں سلیکٹ ہو جاتی ہیں ڈیفیوژن میں, کئی چیزیں نہیں سلیکٹ ہوتی. سو کلچرز بھی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انسانوں کی طرح یہی فلٹرز استعمال کرتے ہیں. اینڈ اگر ہم دنیا کو اس وقت دیکھیں تو وی کین کلیئرلی سی کہ جی دنیا میں ابھی بھی بہت ڈفرینسز ہیں, بہت کلچرز ہیں, بہت طور طریقے ہیں, بہت ویز آف اسٹرکچرنگ ہیومن لائفز ہیں, اینڈ کوئی میلٹنگ پاٹ نہیں بن گئی دنیا. آپ مائیگرنٹس کو دیکھ لیں جو اپنا ملک, اپنا کلچر چھوڑ کے اپنی فیملی کو لے کر ایک اور ملک میں سیٹل کر جاتے ہیں, تو آپ 10 سالوں بعد بھی دیکھیں تو وہ لوگ جو ہیں they create a mini culture for themselves in a different country. So یہ نہیں ہوتا. کئی چیزیں ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ دوسری زبان بولنی شروع کر دیں گے, ان کی ویلیوز افیکٹ ہو جائیں گی اور دوسرے کلچر کا اثر نظر آئے گا لوگوں پر. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ نہیں ہو رہا کہ وہ بالکل کمپلیٹلی ٹرانسفارم ہو جائیں گے. سو اسی طرح کلچرز کے انٹریکشن میں کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن اینڈ ہوموجنائزیشن نہیں ہو رہی. دیر از اسٹل اے لاٹ آف ڈائیورسٹی, ڈفرینسز ہیں, یونیکنس ہے مختلف کلچرز میں. سو ایک یہ میلٹنگ پاٹ نہیں بن گیا, مطلب پورے سارے کلچرز جو ہیں وہ ہوموجنائز نہیں ہو گئے. ڈسپائٹ کلچرل چینجز there is enough diversity in the world to keep cultural anthropologists occupied for a long time to come. So basically diversity دنیا میں ابھی اتنی باقی ہے کہ بڑی دیر تک in the future the cultural anthropologist is going to have plenty to do. I mean, because of the fact that cultures are not becoming identical, because of the fact that often there are tensions between cultures, because of the fact that certain cultures try to dominate other cultures, because of the fact that there is great misunderstanding prevailing in the world, because of the fact that certain people, certain cultures feel like they know better than other cultures. There are a lot of evident areas in which a cultural anthropologist can provide input and try to bring about greater understanding. So the fact of the matter is کہ دنیا میں ابھی اتنی مختلف قسم کی چیزیں ہیں جن کی سوچ اور سمجھ میں cultural anthropologist can remain occupied for a long time to come. مطلب کئی تو لوگ ہیں جو فیل کرتے ہیں کہ جی فیوچر میں جا کر پوری دنیا کا کلچر ایک ہو جائے گا, مگر اس کے باوجود دیر آر پیپل ہو فیل کہ ٹھیک ہے پروسیس آف ڈیفیوژن اینڈ کلچرل چینج جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, کلچرز اتنی جلدی تیز طریقے سے تبدیل ہو رہے ہیں کیونکہ آپس میں ان کا انٹریکشن اتنا زیادہ ہے, مگر یہ نہیں کہ اس انٹریکشن کی وجہ سے وہ کمپلیٹلی جو ہیں وہ ایک جیسے ہو رہے ہیں. اس میں ٹینشنز بھی ہیں, اس میں پک اینڈ چوز آف کلچرل ایلیمنٹس بھی ہوتا ہے. سو بیکاز آف دیٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ ڈائیورسٹی ابھی بھی دنیا میں بہت ہے. اب ایک جو اہم ریلیونس ہے کلچرل اینتھروپالوجی کی, ایک جو ضروری چیز ہے جو کلچرل اینتھروپالوجسٹ کو کرنی چاہیے اور وہ کوشش کرتے بھی ہیں کرنے کی, وہ ہے ٹو انشور کلچرل سروائیول. کلچرل اینتھروپالوجسٹ کا بیسکلی کام ہے وتھ کلچر.
I mean, they are concerned with culture and they try to compare and contrast cultures because they feel that that tells them something meaningful regarding human beings. وہ سائیکالوجسٹ تو نہیں ہے کہ وہ صرف انسان کے ذہن کو اسٹڈی کریں, وہ سوشیولوجسٹ بھی نہیں ہے کہ وہ صرف سوسائٹی کو اسٹڈی کریں, اس لیے وہ کلچر کو اسٹڈی کرتے ہیں. کلچرل ویلیوز, کلچرل بلیفس اینڈ واٹ کلچرز, how cultures treat different individuals and how different individuals in turn create different cultures. So اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ کلچرل اینتھروپالوجی میں ضروری ہیں, اینڈ اس کی وجہ سے کلچرل اینتھروپالوجسٹ جو ہے اس کا جو پرائمری جو اس کی رسپانسبلٹی ہے وہ ہے ٹو انشور کلچرل سروائیول. ایک اینتھروپالوجسٹ یہ نہیں چاہے گا کہ کوئی کلچر جو ہے وہ بالکل ختم کر دیا جائے. I mean, he or she will not think so, so myopically, اتنی نیرو ویژن ان کی نہیں ہوگی کہ وہ کہیں کہ جی یہ تو کئی کلچرز جو ہیں وہ تو ہیں ہی فضول, ان کا تو ہونا ہی نہیں چاہیے. They might have moral positions for particular behaviors within particular cultures, but as a whole they feel that culture جو ہے وہ بڑی ضروری چیز ہے, and its sanctity must be protected. Cultural patterns, and in some cases people themselves, have been eradicated as a direct result of progress and economic development. Indigenous populations of Tasmania in the 19th century by white settlers for sheep herding provide one example. اب اگر آپ دیکھیں 19th century میں آسٹریلیا میں تو ٹیزمینیا کا علاقہ ہے, وہاں کے جو انڈیجنس باشندے تھے, لوگ تھے, they were systematically eradicated. ان کو ختم کر دیا گیا کیونکہ پریشر تھا یورپین شیپ ہرڈرز کا, کیونکہ وہ آسٹریلیا میں بھی یورپ سے لوگ جاتے تھے اینڈ دے سو کہ جی یہ تو پرفیکٹ ٹرین ہے جہاں پر شیپ ریئرنگ کی جائے, شیپ کو رکھا جائے, مگر دے سو کہ یہاں کے لوکل لوگ ہیں تو پھر سیاسی ملٹری کیمپینز کے ذریعے ان لوگوں کا تقریباً خاتمہ کر دیا گیا ٹیزمینیا میں. یہ ایک ہسٹوریکلی نوٹڈ بات ہے, اینڈ یہ اس کی وجہ سے, اس طرح کے پریشرز کی وجہ سے, اس طرح کی اکنامک انٹرسٹ کی وجہ سے آفٹن ون نوٹسز ان ہسٹری دیٹ کئی لوگ, کئی کلچرز جو ہیں وہ ڈسمیٹ ہو گئے, ختم ہو گئے, ڈسٹروائے ہو گئے because of other cultures wanting to take over their territory, to conquer their resources. So اس کی وجہ سے, اس اختلاف کی وجہ سے کئی کلچرز جو ہیں وہ بالکل ہی مٹی میں مل گئے ہیں, and these are historical facts. and Tasmania جو ہے وہ ایک کنکریٹ مثال ہے from the continent of Australia. اب ایک اور مثال دیکھتے ہیں ہم. The 1884 Berlin Conference was a civilized way of dividing spoils of Africa, but not safeguarding rights of indigenous people. اب 1884 میں ایک برلن میں جرمنی میں ایک کانفرنس ہوئی تھی, اور یہ کانفرنس ہوئی تھی, اگر آپ ہسٹری کو تھوڑا سا دیکھیں تو یہ اس وقت ہوئی تھی جب افریقہ میں کئی یورپین ممالک جو تھے وہ لینڈ کر چکے تھے, اینڈ ٹیریٹریز جو تھیں انہوں نے گریب کرنی شروع کر دی تھیں. سو اٹلی بھی پہنچ چکا تھا, فرانس بھی پہنچ چکا تھا, برٹن بھی پہنچ چکا تھا, بیلجیم بھی پہنچ چکا تھا, جرمنز بھی پہنچ چکے تھے انٹو افریقہ. All of them were interested in fighting each other over who controlled what territory. جس طرح سب کانٹیننٹ کی آپ ہسٹری دیکھیں تو یہاں پر for a while the British and the French were fighting over control of the Indian subcontinent, and then subsequently the British won. But here in Africa in 1884 یہ کیا گیا کہ ایک برلن کانفرنس منعقد کی گئی جہاں پر ساری یہ جو پاورز تھیں انہوں نے بڑی تہذیب سے, بڑی تمیز سے بیٹھ کر ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لیٹس کارو اپ افریقہ, ہم افریقہ کا یہ حصہ اس ملک کو دے دیں گے ایز اے ڈومینین, ایز اے کولونیل ڈومینین, اور
ایک اور جو یورپین ملک ہے وہ یہ حصہ لے سکتا ہے, another one can take this part of Africa. اب انہوں نے اپنی طرف سے تو بڑی تمیز سے اور سویلائز طریقے سے اور جنرس طریقے سے یہ ڈویژن کی افریقہ کی, بٹ دا سیڈ فیکٹ از دیٹ جو افریقن تھے ان سے کسی نے نہیں پوچھا. I mean there was no African there saying کہ جی آپ ہمارا بٹوارا کر رہے ہو, کچھ ہمارے سے تو بات کرو, I mean ہماری انٹرسٹ کو تو دیکھو. اینڈ ایز اے ریزلٹ آف دس واٹ ہیپنڈ واز کہ کئی جو ایتھنک گروپس تھے جن کی رائیولریز تھیں, بڑی سخت آپس میں ان کی ٹینشن اور ان کی جنگیں چلی آ رہی تھیں, ان کو ایک ملک میں ان کا شمار کر دیا گیا. اینڈ یہ بھی ہوا کہ کئی جو ایتھنک گروپس تھے جن کے صدیوں سے لنکیجز تھے ان کے بٹوارے کر دیے گئے. they were put into two different countries. سو اس لیے کہتے ہیں کہ افریقہ میں اگر آپ آج کل دیکھیں افریقہ کا حال کیا ہوا ہے, a lot of that is because of the irresponsible demarcation of boundaries, جہاں پر صرف انٹرسٹ جو تھی وہ کالونائزرز کی انٹرسٹ کو دیکھا جا رہا تھا. جو کالونائزڈ تھے, جو لوگ تھے جن کی اپنی زمین تھی, جو وہاں رہتے تھے, ان کی آواز کسی نے نہیں سنی. سو دس از another historical example of a great turmoil caused to cultural diversity because of a historical force. So یہ ایک اور example تھا. I thought کہ I would mention this here. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں the Brazilian Amazon shelters the largest population of the world's indigenous people. But by building roads through the Amazonian frontier, the Brazilian government introduced diseases such as influenza and measles amongst indigenous communities. اب ہم نے جو بات کی ہے برازیلین فارسٹ, Amazon فارسٹ کی جو برازیل کے ملک میں ہے. اب Amazon فارسٹ جو ہے this is amazing example of biological diversity. یہاں پر plant species and animal species جو ہے that is the richest in the world still. Also there are intact indigenous communities living in the Amazon forest. مگر اب اس میں یہ آئرنی آف ہسٹری ہے کہ آپ دیکھیں یہاں پر تو کوئی اور پاور بھی نہیں آئی. اٹ واز دا برازیلین گورمنٹ, اینڈ برازیلین گورمنٹ ٹرائیڈ ٹو برنگ اباؤٹ ڈیولپمنٹ. انہوں نے کوشش کی جی ہم سڑکیں بنا دیتے ہیں. اب سڑکیں بنانے کی خاطر دے کٹ ڈاؤن کاؤنٹلیس ٹریز, دے افیکٹڈ دا لائفز آف انڈیجنس پاپولیشنز. اور جب وہاں پر یہ روڈ کنسٹرکشن کرنے کی جب کوشش کی جا رہی تھی تو جو لوکل لوگ تھے وہاں پر, کیونکہ باہر سے لوگ آ رہے تھے جن کا ان لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں تھا, تو اس کی وجہ سے دیر واز دا اسپریڈ آف ڈیزیزز. کیونکہ یہ لوگ اپنے آئسولیٹڈ انوائرمنٹ میں رہ رہے تھے, دے ور ناٹ interacting with all different types of people from different cities etc. تو یہ یہاں پر جو نیو ڈیزیزز تھے ان لوگوں کے امیون سسٹمز ور ناٹ ریڈی, اینڈ اس کی وجہ سے یہ انفلوئنزا وغیرہ جو تھا یہ پھیل گیا. اینڈ اے لاٹ آف انڈیجنس پیپل بائی دا وے ہیو ڈائڈ بیکاز آف سچ ڈیزیزز. یہ اگر آپ اگر کوئی انسان اپنی انوائرمنٹ سے اگر ہٹ کر کہیں اور جائے تو اس کا امیون سسٹم جو ہے وہ آفٹن اٹ کین ناٹ کوپ, بیکاز وی نو ایز even cultural anthropologists, or if you look at anthropology from a biological perspective, تو you realize کہ جو سراؤنڈنگ انوائرمنٹ ہے اس کا انسان پہ فزیکلی بھی اثر ہوتا ہے. ہم نے وہ اسکن کلر کی جس طرح بات کی تھی, تو ایون بایولوجیکلی جو امیون سسٹم ہے وہ جب ایک انوائرمنٹ پرٹیکولر انوائرمنٹ سے نکال کر اسے کہیں اور لے جایا جائے تو وہ اس کے جو ڈیفینس میکینزم ہے وہ پھر وولنریبل ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر ایک گیون انوائرمنٹ میں اگر اور لوگ آ جائیں اینڈ دا ڈیزیزز دیٹ دے کیری کین بی لیتھل فار an indigenous population, and this is what happened in Brazil, and this is what happened with a lot of other indigenous populations, jahan par jab
سیٹلرز اور ملکوں سے آئے تو دے براٹ دیز پرٹیکولر ڈیزیزز جو وہاں پر تھے ہی نہیں, اینڈ دوز ڈیزیزز ڈیسیمیٹڈ دا لوکل پاپولیشنز. یہ وارز میں بھی ہوتا ہے. وارز میں اگر آپ دیکھیں تو ویتنام وار میں جب امریکن گئے انٹو ویتنام تو a lot of them got malaria and all, ان کو مچھروں کی عادت نہیں تھی اور وہاں پر ایسے مچھر تھے that a lot of people got malaria. سو یہ جو ڈیزیزز وغیرہ بھی ہیں یہ کیونکہ ہم تھوڑا سا مینشن کر چکے ہیں بایولوجیکل پرسپیکٹو کو, سو آئی تھاٹ کہ آئی وڈ گو انٹو اے بٹ آف ڈیٹیل ٹو شو ٹو یو کہ انڈیجنس پاپولیشن کس طرح امیزون فارسٹ میں روڈ بننے کی وجہ سے متاثر ہوئی, اینڈ سبسیکوینٹلی وی کین ناؤ سی کہ جو انڈیجنس پاپولیشنز ہیں وہ دنیا میں ابھی بھی تھریٹنڈ ہیں, ہسٹری میں بھی تھریٹنڈ تھیں اور ابھی بھی تھریٹنڈ ہیں. اینڈ دس از ون آف دا پرائمری فوکسز آف کلچرل اینتھروپولوجسٹ ٹو ٹرائی اینڈ سیف گارڈ انڈیجنس کلچرز, کہ بالکل وہ مٹی میں ان لوگوں کے طور طریقے نہ مل جائیں اور اربنائزیشن کے پروسیس میں وہ دیسی بابو بننے کی کوشش میں اپنی تہذیب, اپنی ٹریڈیشنز, اپنے فولکلور وغیرہ کو بالکل بھول نہ جائیں. ان کی ثقافت جو ہے وہ ایک انسان کی جو اوور آل ویلیوز ہیں اس کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے, اینڈ اٹس اے پارٹ آف دا ہیومن ڈائیورسٹی which needs to be respected, and cultural anthropologists are concerned with these types of. اب ہم چلتے ہیں towards current applications of anthropology کہ currently اگر دیکھا جائے, کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فیوچر کیا ہے اور اہمیت کیا ہے اس فیوچر میں اینتھروپولوجی کی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت اینتھروپولوجی کا کیسے استعمال کیا جا رہا ہے. کلچرل اینتھروپولوجی, اینتھروپولوجیکل ریسرچ ہیز گریٹ ریلیونس فار دا پبلک ایٹ لارج. اب کلچرل اینتھروپولوجی اور جو باقی شاخیں ہیں اینتھروپولوجی کی, ان کی اہمیت جو ہے واقع ہی دنیا میں پبلک کے لیے, ایک کامن انسان کے لیے وہ واقع ہی اہمیت رکھتی ہیں, کیونکہ این اینتھروپولوجسٹ سیف گارڈز دا انٹرسٹ آف دا کامن مین. اب یہ اگر ایک جو دیہاتی علاقے سے اگر کوئی بندہ ہے, اس کی جو ثقافت ہے وہ اس کا چیمپئن جو ہے وہ خود اس کے لیے ہونا تو بہت مشکل ہے. وہ تو اپنے کبھی فری ٹائم میں اگر وہ بیٹھا ہوگا تو وہ اپنے فولکلور کو یاد کرے گا, اور وہ اس کا تو کام نہیں ہے کہ وہ بین الاقوامی اداروں میں جا کر کہے کہ نہیں جی میری ثقافت جو ہے اس کا خیال رکھیں آپ. وہ تو اپنی زندگی میں مگن ہے. مگر an anthropologist can at least realize the importance and then communicate this importance to organizations which go and interfere in that locality. So anthropologist کیونکہ ایک academic ہے, ایک theoretical angle سے بات کر رہا ہے, so اس کی بات جو ہے in the corridors of power زیادہ آسانی سے پہنچ جائے گی. So it is important for cultural anthropologists to be concerned with issues concerning indigenous people, to be concerned with issues of the public, and to communicate those to the decision makers, to those who are involved in the process of bringing about change, to tell them to be able to be sensitive to local circumstances. Rather than writing holistic ethnographies, cultural anthropologists bring to the study of cities and complex societies a sensitivity towards ethnic diversity. اب یہ جو بات ہے ethnic diversity کی کہ ہر جو ethnic group ہے مختلف اس کی جو differences ہیں وہ valuable ہیں اور ان کو سیف گارڈ کرنا چاہیے جس طرح انڈیجنس پاپولیشنس کو سیف گارڈ کرنا چاہیے. یہ بھی کلچرل اینتھروپولوجی کا کام ہے. اینڈ آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ انکریزنگلی کلچرل اینتھروپولوجسٹ جو ہیں وہ اب پرسٹین لوکیلٹیز میں نہیں جاتے, وہ اب ڈیولپڈ ورلڈ کو بھی دیکھتے ہیں. دے آلسو لک ایٹ دا ڈیولپڈ ورلڈ اینڈ دے سی کہ جی ڈیولپڈ ورلڈ میں اربنائزیشن کا پروسیس, مائگریشن کا پروسیس جو ہے وہ کلچرز کو کیسے چینج کر رہا ہے, ملٹی ایتھنک سوسائٹیز کیسے کو ایگزسٹ کر رہی ہیں. سو وہاں پر اب اگر کوئی ایسا کاسموپولیٹن آپ شہر لے لیں, یورپین یا امریکن, جہاں پر آپ کو مختلف ریسز کے لوگ نظر آئیں گے,
تو وہاں پر بھی ایشوز ہیں بٹوین دا ریسز. سم ریسز فیل دیٹ دے آر مارجنلائزڈ, سم ریسز ایکسپیرئنس مور پاورٹی, سم ریسز ہیو مور پاور. سو یہ جو سارے ڈینامکس ہیں, جو مختلف ایشوز ہیں, جو انٹریکشن ہیں مختلف ایتھنک گروپس کے آپس میں, رائیولریز یا ٹینشنز اگر ہو جائیں, تو اس مس انڈرسٹینڈنگ کو ریزالو کرنے میں کلچرل اینتھروپولوجسٹ کا رول جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے, کروشل ہے. سو ان دیٹ سینس اٹ از امپورٹنٹ فار a cultural anthropologist to also look at complex societies, and within those complex societies to provide a basis for greater understanding of differences, to be able to ensure that جو ethnic groups ہیں وہاں پر ان کی جو interests ہیں وہ سیف گارڈ ہو سکیں, so those ethnic groups can retain their sense of identity. So this is an important function for a cultural anthropologist. Anthropologists practicing action anthropology collaborate with other disciplines concerning the development of culture and how it relates to current pertinent issues. So ایک ہم نے بات کی کہ جی کمپلیکس سوسائٹیز میں جو اینتھروپولوجسٹ ہے اس کی اپلیکیشن یہ ہے ٹو سیف گارڈ دا انٹرسٹ آف ایتھنک گروپس, اور آلسو ٹو لک ایٹ دا ڈائنامک آف اربنائزیشن. اب اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اپلائیڈ پرسپیکٹو ہے جہاں پر نظر آ رہا ہے کہ اینتھروپولوجسٹ کو واقعی ہی مختلف ادارے جو ہیں وہ ایکٹیولی بھرتی کر رہے ہیں, ان اینتھروپولوجسٹ کو ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ جب مختلف کلچرز کی ڈیولپمنٹ کرنے کی کوشش کی جائے, وہاں سے پسماندگی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی جائے, تو یہ نہ ہو کہ ان کلچرز کو بھی ختم کر دیا جائے ایز اے ریزلٹ. So this, to draw that line between development and change, to try and draw a line between safeguarding the identity of people but also helping them change their behavior in a positive manner, that is where a cultural anthropologist can come in. So یہ applied perspective جو ہے, آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی ابتدائی لیکچرز میں کہ جی اینتھروپولوجی کی دو کلچرل اینتھروپولوجی کے اندر بھی دو طریقے ہیں کام کرنے کے. ایک ہے ٹو لک ایٹ دا تھیوری آف اینتھروپولوجی اینڈ دی ادر از ٹو یوز دا تھیوری آف اینتھروپولوجی ٹو ٹرائی اینڈ ڈو سم تھنگ. سو دیٹ از دا اپلائیڈ پرسپیکٹو. یہ ایک اپلائیڈ طریقہ ہے کام کرنے کا. سو اینتھروپولوجی میں یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں, جو ایکشن اینتھروپولوجی کر رہے ہیں اپلائیڈ نظریے کے تحت, یہ لوگ جو ہیں دے ٹاک ٹو ڈفرنٹ پیپل ان دا ڈیولپمنٹ سیکٹر. دے ٹاک اینڈ انٹریکٹ ود لوکل کمیونٹیز who have local knowledge, and they convey the concerns of local communities to multilateral organizations, to the NGOs, to development professionals. So یہ جو interaction ہے in the attempt to try and fine-tune change in a way that it does not harm or destroy cultures completely is an applied function for anthropology, particularly for cultural anthropology. So اب میں نے آپ لوگوں سے کیونکہ آخری ہمارا یہ لیکچر ہے, اب میں آپ لوگوں سے خداحافظ کرنے سے پہلے I wanted to have about 5 or 10 minutes where one could just regurgitate. Obviously ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, and جتنی ہم نے باتیں کی ہیں ان کو ایک دن کے اندر ریوائز کرنا بھی مشکل ہے. سو آئی جسٹ تھاٹ کہ جو اس میں اہم چیزیں ہیں, جو جز ہے آف کلچرل اینتھروپولوجی, وہ آئی ول ٹرائی اینڈ پٹ دیٹ اکراس ٹو یو ان a few minutes. جو ہم بیسکلی اگر آپ انٹروڈکشن ٹو کلچرل اینتھروپولوجی کی بات کر رہے ہیں, ابھی بھی ہم نے انٹروڈیوس کرتے کرتے ہی اینتھروپولوجی کو ہم 100 لیکچرز میں, ہمارے پاس ابھی اتنا میٹر تھا کہ ہم 100 لیکچرز میں ان باتوں کے اوپر فردر فوکس کرتے, مگر یہی ایک کیپیسٹی ہے انسان کے نالج کی ٹو بی اڈیپٹیبل اینڈ ٹو prioritize. So it is also simultaneously possible to say something meaningful, something intelligent in a few seconds.
as well. So اب میں یہ کوشش کروں گا کہ in about 5 or 10 minutes I try and wrap up this idea of introduction to cultural anthropology. You know, if by pretending that if someone on the street asked me کہ جی یہ کیا ہوتی ہے اینتھروپالوجی, کیا ہے کلچرل اینتھروپالوجی, اس کا کیا فائدہ ہے, میں اگر یہ کورس آفر ہو رہا ہے, اگر میں یہ کورس پڑھوں تو اس کا کیا فائدہ ہے, اور ہم جتنی باتیں کر چکے ہیں اس کا اگر ہم جز نکالنے کی کوشش کریں تو وہ بیسکلی لیٹ اسٹارٹ بائی ریممبرنگ دا روٹ میننگ آف دا ورڈ کہ اینتھروپوس اینڈ لوگوس سے نکلا ہے اینتھروپالوجی کا لفظ. اینتھروپالوجی میں بیسکلی ہیومن بینگس کی ہو رہی ہے اسٹڈی, اینڈ اینتھروپالوجی جو ہے دس looks at cultural anthropology looks at culture, but there are also other types of anthropology. Okay, what are the other types of anthropology? You remember we talked about medical anthropology, we talked about psychological anthropology. There are various ways of looking at human beings. You can look at their economic processes, their means of production, which is economic anthropology. You can look at linguistics. You can look at the idea of language and how human language is unique, and you can apply a historical perspective or an evolutionary perspective to these ideas. You can take the idea of looking at the material aspects of culture, and جو آپ کو پاسٹ میں سے آرکیولوجیکل ڈگس جو ایکسکیویشنز ہوتی ہیں وہاں سے جب آپ کو مٹیریل آبجیکٹس ملتے ہیں ان کو دیکھ کر بھی آپ فرام دا اینتھروپولوجیکل ڈسپلن یو کین میک pretty good estimations regarding the thoughts and cultures and feelings of people from the past جو کہ written records بھی نہیں چھوڑ کے گئے. And you notice anthropologists and archaeologists, اگر آپ ٹی وی لگا کر دیکھیں اس طرح کے اسپیشلسٹ کی بات سنیں جو پیلینٹالوجی میں اسپیشلائز کرتے ہیں یا جو ایک نیولتھک ٹائم پیریڈ کے اوپر فوکس کرتے ہیں, تو دے گیٹ ان ٹو دا ہیڈ آف people by virtue of a few tools that they found dug up from some remote part of the world, and they make intelligent and informed observations regarding those people. So یہ capacity ہے anthropology کی. anthropology میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جی ایک specific طریقہ ہے اینتھروپالوجی کا, اس کے ساتھ ساتھ اینتھروپالوجی کے اندر کئی چیزیں ہیں. کلچر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کلچر کو کئی چیزیں افیکٹ کر رہی ہیں, اس میں سیاست شامل ہے, اس میں ایک جو رشتہ داریوں کا میکنزم ہے وہ شامل ہے. آئی مین ون لکس ایٹ کنشپ پیٹرنز, ون لکس ایٹ اکنامک organization and political organization and how those things affect culture. Then we look at the interaction of the individual with culture, and then we also look at the idea of comparing cultures and contrasting cultures, and all this type of information is supposed to provide us with some deeper knowledge, deeper understanding regarding what it means to be human, regarding the human condition. اب کلچرل اینتھروپالوجی جو ہم کلچر کی بات کر رہے ہیں تو کلچرل اینتھروپالوجی کا بیسک آئیڈیا جو ہے وہ باقی اپنی برانچز سے, اینتھروپالوجی کی برانچز سے بورو کر رہی ہے چیزیں. اکنامک اینتھروپالوجسٹ سے وہ اکانومی اینڈ مینز آف پروڈکشن کو دیکھنے کی انفارمیشن بورو کر رہی ہے. فرام سائیکولوجیکل اینتھروپالوجسٹ وہ انسان کی ذہنیت کے بارے میں چیزیں بورو کر رہی ہے. بٹ cultural anthropology at the end of the day is looking at culture, looking at comparing and contrasting culture and trying to show کہ جی کلچر کی انسان کے لیے اور انسانیت کے لیے کیا ویلیو ہے. So at the end of the day this is what cultural anthropology is about, and that is a subject that through various topics I have tried to explore with you, and one hopes that one has been able to do somewhat of a decent job with this.
Okay, so this was a quick wrap up for you regarding the idea of anthropology and particularly the idea of cultural anthropology. And ab hum course ko officially we can wrap up and say that we have introduced and understood the idea of what cultural anthropology is and the various issues that it looks at. اب مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ having gone with me through the lectures have been able to pick up on most of the ideas that we have discussed. اس کے ساتھ ساتھ جو سپورٹنگ مٹیریل ہے کورس کا آپ اس کے اوپر غور کریں گے, اس کی جو اسائنمنٹس ہیں وہ آپ پوری ٹھیک طرح کریں گے, اینڈ دیٹ ول گیو یو دا کانفیڈنس to be able to tackle the exam. And moreover, one hopes that یہ کورس لینے سے آپ لوگوں کی اپنے بارے میں, اپنے کلچر کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ تھوڑی سی بدلی ہے, تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے, اور جو سراؤنڈنگ آپ کے ارد گرد کلچرز ہیں ان کو سمجھنے کی بھی صلاحیت جو ہے آپ کی ہوپ فلی امپروو ہوئی ہے. اینڈ اس امید کے ساتھ آئی ول ریپ اپ دس لیکچر اینڈ دا کورس. اوکے, اللہ حافظ.